بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی تھکن اور بھوک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ اس بشارت کا قرآن مجید میں بھی سورہ صاف میں ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں اور مجھ سے پہلے تورات آ چکی ہے اور میں اس سے یہ تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو رسول آنے والے ہیں ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے تھے۔ سابقہ کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہی ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے، اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے تو قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا۔ حضرت عبداللہ اپنے ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ حضرت عبداللہ ایک ماہ تک بیمار رہے اور وہیں پر انتقال کر گئے، انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ میں پہنچا اور عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنے ننیال میں ہیں، انہیں لانے کے لیے عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پر پہنچے تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد ہی تشریف لائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی انو نال کٹی ہوئی تھی۔ انو نال بچے کو پیدا ہونے کے بعد دائی کاٹتی ہے، اور عبد المطلب یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو بارشیں برسنے لگی، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھولوں سے بھر گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا تھا۔ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سارا آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا اور اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک دکھائی دی۔ علامہ ساحلی رحمت اللہ للعالمین نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور اللہ کی بے حد تعریفیں ہیں، میں صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی اس پر سب کا اتفاق ہے، وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کے طلوع ہونے کے وقت دنیا پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے دن پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار کے دن مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوار کے دن ہی وفات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کبھی ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور ایسے مزید اسلامک واقعات والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔